میں بی ایس کرنے یو کے آ رہا ہوں۔ 4 سال بی ایس کروں گا اور پھر 2 سال پی ایس ڈبلیو، یا 3 سال بی ایس کروں گا اور پھر آگے پی ایس ڈبلیو۔ تو اس دوران میں کتنے پیسے کما لوں گا؟ یعنی اگر مجھے جو ہے وہ اسپانسر جاب نہیں ملتی تو میں ان 4-5 سالوں میں یا 6 سالوں میں کتنے پیسے کما لوں گا؟ یا میں ماسٹر کرنے آ رہا ہوں یو کے، اور 1 یا 2 سال کا ماسٹر اور پھر 2 سال کا پی ایس ڈبلیو، ٹوٹل 3.5-4 سال میں کتنے پیسے جو ہے وہ کما لوں گا، کتنے پاؤنڈز کما لوں گا اگر مجھے اسپانسر جاب نہیں ملتی اور مجھے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش واپس جانا پڑتا ہے؟ تو کیا یہ میرے لیے ورتھ اٹ ہے یا نہیں کہ میں اپنی زندگی کے 4-5 سال بھی لگاؤں اور شروع میں انویسٹمنٹ بھی کروں، آ کے محنت بھی کروں؟ تو کیا میں یہاں پہ اپنا جو انویسٹمنٹ کیا اور جو ٹائم لگایا وہ میں جو ہے وہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں، یا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو ان تمام باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے کوسچنز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، جن کے وقتاً فوقتاً میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ان کوسچن کا آنسر دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بندے پہ، بندے کی قسمت پہ اور بہت ساری چیزوں پہ۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کتنے پیسے یو کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ کما سکیں گے اپنے ان 4 سالوں میں یا 5 سالوں میں یا 6 سالوں میں۔ میں آپ کو 1 سال کا بتا دوں گا، باقی آپ اپنی ڈیوریشن جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے تو اس کا جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ آپ کتنے پاؤنڈز یہاں پہ کما سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ یو کے آتے ہیں تو پہلے 2-3 مہینے تو آپ کو یہاں پہ سیٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، یعنی جاب ڈھونڈنے میں، رہائش ڈھونڈنے میں، یہاں کے کلچر سمجھنے میں، یونیورسٹی جانے میں اور بہت ساری چیزوں میں، لائسنس بنواتے ہوئے 1-8 سال میں تو یوں سمجھیں کہ آپ تقریباً کچھ بھی نہیں کما سکتے۔ جو آپ ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں پیسے اور جو آپ انویسٹمنٹ کر کے آئے ہوتے ہیں، ایون وہ بھی آپ پہلے 1 سال میں نہیں کما سکتے۔ تو جن کا ماسٹر 1 سال کا ہے تو وہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ پہلے 1 سال میں جب تک وہ اسٹوڈنٹ ہیں تب تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا، بلکہ وہ جو لگا کے آئے ہیں وہ بھی انہوں نے انویسٹمنٹ ریٹرن نہیں کی۔ وہ فیس ہی مینیج کر لیں پہلے 1 سال میں تو وہی بہت ہے۔ پھر جب ماسٹر والے آگے چلیں گے، پی ایس ڈبلیو لیں گے یا دوسرا سال کنٹینیو کریں گے، جب انہوں نے فیس نہیں دینی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کمائیں گے پیسے۔ اور پھر اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرو کیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فیکٹری میں لگے ہوئے ہیں اور فیکٹری میں ہی لگے ہوئے ہیں، آپ ویئر ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں، آپ ویئر ہاؤس میں ہی لگے ہوئے ہیں، آپ ایک ٹیک اوے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ٹیک اوے پہ ہی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں گے اور اپنے آپ کو امپروو کریں گے وقت کے ساتھ تو آپ کے پیسے بھی آٹومیٹیکلی بڑھیں گے۔ آپ اگر پہلے 1000 پاؤنڈ کما رہے تھے، پھر آپ 2000 کمائیں گے، پھر آپ 3000 کمائیں گے، ایون آپ 3000 سے بھی ابو جائیں گے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کتنا کیا۔ تو آن این ایوریج اگر میں دیکھوں تو پہلے سال کو چھوڑ کے دوسرے سال میں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر محنت کریں گے اور اپنے آپ کو امپروو کریں گے تو آپ پورے سال میں تقریباً بھی 15 سے 20 ہزار پاؤنڈ آپ پورے سال میں کما لیں گے۔ اب کما تو آپ لیں گے، لیکن یہ جو پیسے ہیں یہ بچیں گے بھی یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے یہاں کا۔ یو کے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ پیسے بچتے نہیں ہیں۔ پیسے تب ہی بچتے ہیں جب آپ 1-1 پاؤنڈ کو بچائیں، آپ ایک چیز پہ پیسے جو ہے وہ کاؤنٹ کریں کہ یہاں پہ اتنے لگ رہے ہیں تو یہ میں کروں گا تو اتنے بچ جائیں گے، کیونکہ جب 1-1 پاؤنڈ بچائیں گے تو ہی بچے گا، اگر آپ 1-1 پاؤنڈ نہیں بچائیں گے تو نہیں بچیں گے۔ ان کا سسٹم کچھ اس قسم کا، جیسے آپ نے کھانا تو کھانا ہی ہے، پھر رہائش تو آپ نے لینی ہے، پھر آپ نے ٹریول تو کرنا ہی ہے، پھر اگر آپ گاڑی لے لیتے ہیں تو پھر انشورنس تو کرانی ہے، پٹرول تو آپ نے ڈلوانا ہی ہے، پھر اور کپڑے تو آپ نے لینے ہی ہیں۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیسے آپ کے لگاتے رہتے ہیں۔ آپ پیسے کماتے بہت ہیں لیکن پیسے لگتے رہتے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی آپ کمائیں گے وہ یہ آپ سے کسی نہ کسی سینس میں لیتے رہیں گے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے بچاتے ہیں۔
پھر ایک اور چیز کہ جب آپ کا جو ہے وہ ختم ہوا ہے ایجوکیشن آپ کی ختم ہوئی ہے، پھر آپ نے پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو پی ایس ڈبلیو میں اس کو اپلائی کرنے کے یہ آپ سے الگ پیسے لیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ پی ایس ڈبلیو میں چلے جائیں گے تو پھر ٹیکسز کے الگ سے پیسے لیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پیسے بچا نہیں سکتے، آپ یہاں پہ اچھے خاصے بچا سکتے ہیں. آپ جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ تقریباً 15 سے 20 ہزار پاؤنڈ ایک ایئر میں آپ کما سکتے ہیں. اب اس میں سے آپ کتنے بچائیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں 8 جابس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ 8 جابس کر رہے ہیں، یعنی آپ کو کوئی فیلڈ کی پراپر جاب نہیں ملی، تو آپ جو ہے وہ اتنے 20 ہزار پاؤنڈ تک جو ہے وہ آپ کما لیں گے. اس کے برعکس اگر آپ فیلڈ کی جاب ڈھونڈ لیتے ہیں تو فیلڈ کی جابس میں یہاں پہ 50 ہزار بھی آپ کی اینول انکم ہو سکتی ہے، 50 ہزار پاؤنڈ. پھر اس کے برعکس آپ کی 60 ہزار بھی ہو سکتی ہے، آپ کی 70 ہزار بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی 30-35 ہزار بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ فیلڈ کی جاب ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر تو آپ کے مزے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ اور جابز ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں تو آپ 20 ہزار سے 25 ہزار پاؤنڈ تک اینولی کما لیں گے اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. اگر امپروو نہیں کرتے تو پھر آپ اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے. اگر آپ امپروو کرتے ہیں تو آپ 30 ہزار پاؤنڈ تک بھی ایک ایئر میں کما لیں گے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیو کتنے کرتے ہیں. اب سیو کرنا سارا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ایک ایک پاؤنڈ کو بچاتے ہیں اور کس طرح سیو کرتے ہیں. اسی طرح اگر بیچلر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کی کیونکہ جو ہے وہ اسٹڈی کافی زیادہ ہوتی ہے، ان کو کافی لمبے عرصے تک پڑھنا پڑتا ہے. ان کو تقریباً ظاہر ہے 3 سال یا 4 سال کوئی فاؤنڈیشن میں آیا تو اس سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ جو بھی کما رہے ہوتے ہیں آپ فیسیں ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ آپ کتنے پیسے سیو کرتے ہیں یہ بتانا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کی فیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ رہن سہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر آپ کو جاب کیسی ملی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آن این ایوریج اگر میں بات کروں کہ آپ کی فیس جو ہے وہ اگر 14 ہزار پاؤنڈ ہے یا 15 ہزار پاؤنڈ ہے پر ایئر، تو آپ فیس بھی نکال لیں گے اگر آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں، اور آپ منتھلی کوئی 200-300 پاؤنڈ بچا بھی لیا کریں گے. کھانے پینے کے علاوہ 200-300 پاؤنڈ آپ بچا بھی لیا کریں گے. تو 200-300 پاؤنڈ کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو آگے اپنی کرنسی میں انڈین روپیز میں یا پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کرنسی کے کتنے پیسے بچائے ڈیورنگ ڈیورنگ اسٹڈیز. پھر سیم فارمولہ جب آپ جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو میں چلے جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے پیسے جو ہے وہ، کیونکہ آپ نے فی نہیں دینی ہوگی، آپ جتنے بھی پیسے بچائیں گے وہ آپ کے اپنے ہی ہوں گے. تو اس وجہ سے پی ایس ڈبلیو ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہے اور جو ٹائم لگایا اس کا آپ ریٹرن لے سکتے ہیں. تو اس بات کو آپ جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں کہ پی ایس ڈبلیو کے اندر آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو پھل ملے گا. آپ کو یہ ملک جو ہے وہ آپ کی محنت کے پیسے دے گا. یہ بات میں تقریباً ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ یہ ملک آپ کی محنت کے پیسے آپ کو لازمی دے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے لگ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی یوٹیلائز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ محنت کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کامیاب ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے برعکس اگر آپ کچھ اور کوسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا انسٹاگرام سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.